السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی ہے۔ حلف برداری سے متعلق یہ درخواست تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا کو کل شام 4 بجے تک یہ کہا گیا ہے کہ وہ حلف لیں، اور اگر وہ حلف نہیں لیتے ہیں تو پھر اس حوالے سے بھی واضح ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ اگر وہ حلف نہیں لیتے تو پھر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہیں وہ یہ حلف لیں گے۔ دوسری جانب JUIFA کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی استعفیٰ ہی قبول نہیں ہوا تو یہ غیر آئینی انتخاب ہوا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن اس کے بعد سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب 4 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر گورنر نہیں لیتے ہیں حلف تو اس کے بعد اسپیکر حلف لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر یہ سماعت ہوتی ہے اس درخواست کے اوپر تو اس کی آئینی تقاضے کیا ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ کہا ہے کہ جمہوریت اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کیا گفتگو کی، آپ کو وہ سناتے ہیں۔ آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، آج قانون کی فتح ہوئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کل 4 بجے تک اگر گورنر صاحب نے حلف اٹھانے سے انکار کیا یا اویلیبل نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری لی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 4 بجے ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے۔ علی امین صاحب تصدیق کر چکے ہیں اپنے استعفے کی، تو کوئی ایشو ہے نہیں۔ اس کے بعد اگر آگے کوئی بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہ سراسر آئین اور قانون کے خلاف ایک بغاوت ہوگی۔ جی، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل تھا، لیکن ایک رد عمل کنڈی صاحب کا بھی آیا۔ انہوں نے کہا میں نے کب انکار کیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں لوں گا، جبکہ بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا۔ جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں لیں گے، ہمارے پاس اسپیشل پلین نہیں ہوتا ہے۔ گورنر کے پاس انہوں نے ریکویسٹ کی ہے CM سندھ کو کہ اور ہم جائیں گے، اور جو بھی آئین ہمیں اجازت نہیں اس کو۔ KPK میں خان صاحب کا نظریہ ہے، KPK میں خان صاحب کا ووٹ ہے، KPK میں خان صاحب کے MP ہے، اور خان صاحب کے کہنے سے وہی وزیر اعلیٰ بنے گا جس کو خان صاحب منتخب نامنیٹ کرتے ہیں۔ جی، یہ سارے بیانات آپ نے سنے۔ ران صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ اب چیزیں کلیئر ہو گئیں، کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جس پہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے جو یہ ہدایت جاری کی ہے، یہ 3 روز پہلے بھی ہدایت جاری ہو سکتی تھی۔ آج اس ہدایت کا جاری ہونا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹ کر لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بات یہ کہ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، جس میٹنگ میں وزیر قانون بھی تھے، احسن اقبال صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، اور وہ میٹنگ ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اس میٹنگ کے حوالے سے نام لیے بغیر آج ایک ذکر کیا تھا اسد کیسر نے، کہ کچھ لوگ کہتے تھے ہم مینیج کر لیں گے۔ کس کو مینیج کرنا ہے؟ کیا مینیج کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے کہا مینیج کر لیں گے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، یا اسد کیسر صاحب بتا سکتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے، بڑی سمپل سی، لوگوں کو مینیج کرنے کی کوشش ہوئی، نہیں ہوئے۔ عدالت کا راستہ لیا، جو کل بات کی تھی، بڑی اچھی بات کی تھی ثاقب نے، کہ قانون یہ کہتا ہے، اسی قانون کے تحت فیصلہ ہو۔ پھر جج صاحب نے خود کہا کہ جب استعفیٰ چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ استعفیٰ آ گیا، اسے اسی وقت منظور ہو گیا، وہ اسی وقت فارغ ہو گیا وزیر اعلیٰ۔ اور اس کے بعد جب عدالت میں یہ بات ہوئی کہ اسمبلی کے فلور پہ اس نے یہ بات کی ہے، تو اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں انہی لوگوں کے دلاسے پہ جو کل میٹنگ ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی آج پٹیشن لے کے گئے، اور پٹیشن میں آج ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ ہاں جی، بعد میں ہوئے ہی نہیں، جب بلایا گیا تو ہوئے ہی نہیں پیش۔ ٹھیک ہے، شاید ان کو یہ امید تھی کہ محفوظ فیصلہ کچھ اور ہوگا،
شاید وہ سمجھتے تھے شاید آئین سے ہٹ کے فیصلہ ہوگا. نہیں وہ بلاول صاحب کا بیان بھی آ گیا تو شاید ان کو سمجھ لگ گئی کہ بلاول صاحب کا بیان تھوڑی لیٹ آیا نا. اچھا عدالتی فیصلے کے بعد آیا بیان بعد میں آیا. بیان آیا بعد میں اور یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں. فیصلے کی یہ ساری چیزیں بعد میں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب ایک فیصلہ کر رہے ہیں, اگر ایک عدالت کا چیف جسٹس ایک فیصلہ کر رہا ہے ڈی بی کیا کر لے گی, اور تو ڈی بی اس پہ کیا کرے گی. چلے مان لے ڈی بی کیا کہتی ہے. ڈی بی کہتی ہے جناب واقعی غیر آئینی ہوا. میں 1% کہتا ہوں کل کا دن نہیں بلایا نا, استعفیٰ تو کل قبول کرنا پڑے گا نا. ہاں جی وہ اسی پہ اجلاس بلا لیں گے, اجلاس بلا کے لائیں جی کاغذ تو جمع ہے, نہیں تو آج جمع کرائیں کاغذ اور آج 9 بجے دوبارہ الیکشن, دوبارہ انتخاب کریں. 90 بندے پورے تھے جی. پھر کیا کریں گے جی, پھر کیا کریں گے. کوئی چہرے پہ چہرہ بدل کے لے آئیں گے. بڑی کلیئر سی بات ہے. خان صاحب فیس سیونگ مجھے ایسا محسوس ہوا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اپوزیشن پوری یا وفاقی حکومت کہہ لیں جتنے بھی اتحادی ہیں وہ فیس سیونگ کی طرف جا رہے ہیں کہ جی کہ جائے دیکھیں جی ہمیں تو پراپر ٹائم نہیں ملا, ہم نے تو واک آؤٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے بندے توڑے ہی نہیں, ہم نے تو ایفرٹ ہی نہیں. ٹائم کیا کرنا تھا, انہوں نے کرکٹ میچ کھیلنا تھا. ٹائم کیا کرنا تھا, جس دن وہ کاغذ جمع کروا کے گئے ہیں اگر انہیں پتا تھا یہ غیر آئینی ہے, جس وقت وہ کاغذ جمع کروا رہے تھے اس وقت تک تو گورنر نے نہیں لکھ کے دیا تھا استعفیٰ قبول ہوا ہے. ہاں جی اس وقت تک تو نہیں گورنر نے کہا تھا, نہ گورنر کا کوئی بیان تھا. تو کیوں کاغذ جمع کرائے بھائی؟ آپ نے کاغذات نامزدگی لیے, آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے, اس کے بعد 3 میٹنگیں ہوئیں. ایک میٹنگ مسلم لیگ نون کے تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی. آپ اجلاس میں بھی گئے؟ جی اجلاس میں بھی گئے. ایک میٹنگ تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی جی, جس میٹنگ میں تحریک انصاف سے کہا گیا جمعیت علماء اسلام کے ایک بڑے نے کہ ہم سے طے کریں ہمیں کیا دینا ہے, اچھا فنڈز کتنے ہوں گے ہمارے حلقوں کے, باقی چیزیں یہ ساری وہ خود کہتے ہیں, یہ ان کی زبانی ہے ساری چیزیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں 1 2 3 کر کے ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی اصل میں پیپلز پارٹی نہیں دینا چاہتی تھی مولانا صاحب کو. مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں تھا. نون لیگ کہتی تھی ہم کیوں پیچھے, ہمیں سینٹ میں بھی تھوڑا سا پیچھے کیا ہے, ہم کیا کریں. آپس میں جب ان کی ساری کوششیں رائیگاں گئی, جب ساری چیزیں رائیگاں گئیں تو اس کے بعد اب انہوں نے کیا عدالتوں کا رخ. اب کل بھی ڈی بی کا بھی دیکھ لیں گے کیا رزلٹ آتا ہے. کوئی بھی رزلٹ آ جائے, کسی قسم کا بھی رزلٹ آ جائے, وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہی ہوں گے. اچھا پہلے دن بھی کہا تھا, آج بھی یہ بات کہتا ہوں. آج بلاول صاحب نے کہا جی گورنر صاحب وہاں پہنچے. گورنر صاحب کو اصولاً پہنچ گئے ہیں اگر تو انہیں چاہیے تھا آج رات کو بلاتے. یہاں پہ تو رات کو 1 بجے حلف ہوا ہے. ہاں جی یہاں 2 بجے حلف ہوا ہے. بہت اہم معاملہ ہے یہ, صوبے کا سب سے اہم معاملہ ہے. تو بلاتے اور بلا کے کہتے جناب آئیں اور آ کر جناب یہ حلف کی تقریب رکھتے ہیں. آپ نے جن کو بلانا ہے 1 گھنٹے میں آپ بھی بلا لیں اور حلف لیں جناب, صبح سے کام شروع کریں اور فوری طور پہ یہ کام شروع ہو. اس کے بعد آپ آ جائیں. آج ایک اور غبار سے اخبار نکل گئی ہے. آج جو بریسٹر علی ظفر نے آ کے عمران خان کا جی بانی تحریک انصاف کا جو پیغام دیا ہے وہ سنا دیں نان صاحب, جو وہ پروڈیوس سنائیے گا ذرا. 4 نکات پیش کیے ہیں دہشت گردی کے بارے میں. جب بات کی انہوں نے, سب سے پہلے تو وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہر پاکستانی کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہے. صرف ملٹری آپریشن کے ذریعے آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے. میں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا, میں بلکہ سمجھتا ہوں اس کا ملٹری آپریشن کے ساتھ ساتھ سیاسی حل بھی بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 1 سے زیادہ مرتبہ اس معاملے پہ دہشت گردی پہ اپنا موقف دیا ہے. آج بھی ہم وہی موقف دہرا رہے ہیں. دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو, دہشت گردی ہر حال میں ختم ہو. ہمارا صوبہ یہ وار زون ہے, یہاں ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم سب نے اس حالت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا, یہ صرف ایک پارٹی نہیں کر سکتی. ران صاحب ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ فوج میری ہے اور میں کبھی اپنی فوج کو کمزور نہیں ہونے دوں. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہوگی نا. آج 2 چھکے لگے نا, ایک پشاور ہائی کورٹ سے, ایک اڈیالہ کے باہر سے. ایک بندہ پتا اسے کہ کوئی رعایت نہیں مل رہی, ایک بندے کو پتا ہے کہ میں جیل میں ہوں, لیکن وہ پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہے. تو اب وہ لوگ جو ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں, اب انہیں بھی سوچنا چاہیے, ان سیاسی قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس پاکستان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آج تحریک انصاف نے کوئی دعوت دے دی. نہیں, پاکستان تحریک انصاف 1 سٹیپ پیچھے آئی ہے, اب باقیوں کو بھی 1 سٹیپ آگے جانا چاہیے, خاص طور پہ یہ سیاسی جماعتوں کو. بالکل سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے. اگر یہ نہیں جاتے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا,
عوام نے فیصلہ دے دیا کے پی کے سے. اچھا یہ صرف کے پی کے کا فیصلہ نہیں, آپ ذرا پنجاب سے لیں نا, پنجاب سے استعفیٰ مانگا خان صاحب نے تمام قائمہ کمیٹیوں سے. اویس عمر ورک نے سب سے پہلے دیا, شیخ امتیاز نے دیا, یعنی کوئی ایک شخص نہیں رہ گیا جس نے استعفیٰ نہیں دیا. مجھے بتائیں کہ ان حالات میں بھی کپتان کیا اڈیالہ سے حکم آتا ہے اور فوری طور پہ اس پہ عمل ہوتا ہے؟ ثاقب صاحب, انتخاب ہوا, اس کے بعد آج یہ آرڈر بھی آ گیا کہ حلف لینا ہے, اور بڑا کلیئر ہے, آپ حلف نہیں لیں گے تو ایک بندہ بتا دیا ہے کہ اس بندے نے حلف لینا ہے, وہ اسپیکر صاحب ہیں اور وہ ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے, تو ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ وہ بالکل نہیں لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب گورنر صاحب خود ہی استعفیٰ لے لیں گے کہ بھائی میں نہیں بھی لوں گا, تو وہ جو ہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ حلف لے لیں گے؟ اور دوسرا, یہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے, یہ جو وضاحت سامنے آئی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہوئی ہے؟ اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں تو حلف نہیں لوں گا. ہوا کیا پیچھے, کیا سائنس کیا ہے, فیصلے میں ایسا کیا لکھا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی؟ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس تھا آرٹیکل 63A, اس کیس میں معاملہ یہ تھا کہ جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ نے 2022 میں قرار دیا تھا, اور 24 میں آ کر یہ کہا کہ نہیں اس کا ووٹ شمار ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو منحرف رکن پر جو قانون لگتا ہے وہ لاگو ہوگا. اس کے پیچھے وزڈم یہ تھا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے آپ اگر آگے پیچھے نہیں کر سکتے. استعفیٰ کے حوالے سے 130 کی سب سیکشن 8 بڑی کلیئر تھی, اب جو حلف کے حوالے سے 255 بڑا کلیئر تھا. تو اب اس میں جو آپ نے پوچھا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی, گورنر, میرا خیال ہے ان کے لیے اب فیس سیونگ بھی کیسے فیس سیونگ لیں گے, کل کیا کریں گے؟ فرض کریں کہ گورنر صاحب نے آج یہ بلاول صاحب نے کہا, حالانکہ انہوں نے اس فیصلے کے بعد کہا, بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ہیڈ ہیں پیپلز پارٹی کے, پیپلز پارٹی کی بڑی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے, ان کو چاہیے کل چاہیے تھا, صبح چاہیے تھا, آج عدالت کے فیصلے سے پہلے جو ہے ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا. گورنر صاحب جائیں اور جا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان سے اوتھ لیں, لیکن جب فیصلہ آ گیا, فیصلہ آنے کے بعد اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. کل 4 بجے اگر گورنر صاحب نہ آئے تو وہ تو اسپیکر. ثاقب صاحب, فیصلے کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں چاہوں گا کہ آپ واضح کر دیں کہ اس فیصلے میں حلف کی تو بات ہوئی ہے, ساتھ ہی جو انتخاب ہوا تھا اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا گیا ہے فیصلے میں. یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کیونکہ کل ایک درخواست پہ سماعت تو ہونی ہے. بالکل ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے, ویلیڈیٹ بالکل کر دیا گیا ہے. اور اس میں کہا ہے انہوں نے کہ 90 ووٹ نہیں کر رہے تھے, ہم نے بھی کل کی. جی جج جو چیف جسٹس سے عتیق شاہ صاحب, انہوں نے بڑا کلیئر کیا, اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ جب ایک جو جانے والا وزیر اعلیٰ ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آ کر ووٹ, وہ کہہ رہا ہے میں نے ریزائن دے دیا ہے, اور جو نامنی ہے اس کو ووٹ دے رہا ہے, تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور آئین بڑا کلیئر ہے. انہوں نے بھی آج اس چیز کو کلیئر کیا, آئین کلیئر ہے کہ جب ریزائن گیا, پہنچ گیا تو ریزائن ہو گیا, اس کے بعد جو ہے وہ باقی پروسیس ہونا ہے. تو اس میں جو پیپلز پارٹی, گورنر فیصل کریم کنڈی, ان کا جو رول ہے وہ بڑا مایوس کن. اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے نا کہ ان کے بیان کی, جب ان کے پاس آپشن نہیں بچا تھا تو اب یہی بچتا تھا کہ جائیں جی آپ جو ہے وہ جا کر لیں. لیکن حمزہ ایک چیز جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کل JUIF کی وہاں پہ درخواست لگی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے. اب اس میں JUIF نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جو پروسیس جتنا ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ 10-11 بجے میرے خیال میں سماعت ہوگی, تو یہ اس وقت کوئی نہ کوئی آ جائے گا کہ انٹرم وہ ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج جو چیف جسٹس صاحب نے یہ لکھا کہ چیف جسٹس جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا, اور جو گورنرز کے ایشوز ہیں, ایگزیکٹو کا عہدہ یہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ جو ہے وہ حلف لیں گے. لیکن پشاور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر, اگرچہ ہمیں امکان نہیں ہے کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کو آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے, آئین میں کچھ نئی چیز نہیں لکھ سکتے, کہ بڑا کلیئر ہے, لیکن پھر بھی کل کا جو آرڈر ہے وہ دیکھنا ہوگا. یہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ پشاور ہائی کورٹ نے کوئی ریسٹیننگ آرڈر دیا تو پھر 4 بجے کا جو حلف ہے. ایک سوال ہے یہاں پہ جو میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں. رانا صاحب, پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے کل,
اور JUI جس طرح سے گئی ہے دیگر جماعتیں بھی چلی جاتی ہیں، اور پھر جو آج پشاور ہائی کورٹ کا جو آج کا حکم نامہ ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے، تو جو سہیل آفریدی ہیں ان پر کیا یہ عدالتوں کی تلوار لٹکتی تو نہیں رہے گی؟ کیونکہ وہ بڑے جو گفتگو بھی کرتے ہیں نا وہ بڑی سخت قسم کی گفتگو ہوتی ہے، تو تلوار تو نہیں لٹکتی رہے گی کہ جی کہ ابھی تو آپ کا کیس عدالتوں میں چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں ہے، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، ایسا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ سہیل آفریدی کل حلف لیتے ہیں، پرسوں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، پرسوں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں انہیں بھی ہم سے زیادہ پتہ ہے، ان لوگوں سے زیادہ پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ سے آگے جو کوئی کورٹ ہے وہاں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ جا کر بھی یہ کر لیں۔ بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اگر یہ غیر آئینی ہے جی تو اس کا پتہ کل چل جائے گا۔ اچھا کل بھی مان لیں، میں کہہ رہا ہوں 1%، میں نے کل بھی کہا تھا 1% مان لیں ان کے حق میں ہو گیا، کیا ہوگا؟ استعفیٰ تو قبول کرنا پڑے گا علی میر گنڈا پور کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فوری طور پہ نامینیشن کرے، آگے کاغذات جمع کروائیں جتنے مرضی گھنٹے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 گھنٹوں میں الیکشن کروا دیتا ہے، وہ 15 گھنٹوں میں الیکشن کروا دیتا ہے، پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ پھر ان کے پاس وہ کون سی آپشن ہوگی، پھر ان کے پاس وہ کون سی چیز ہوگی کہ جس کے لیے آپ کو دیکھیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہائی کورٹ میں فیصلہ تھا تو PTI کے کارکن کتنے تھے؟ آج آپ نے دیکھا کہ ہر شہر میں PTI کے کارکن تیار تھے کہ ہم نے جشن منانا ہے، اور کل بھی جب حلف برداری کی تقریب ہوگی اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے KPK کے اندر صورتحال کیا بنتی ہے۔ اور آج اسد قیصر کا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دینا یہ بھی بڑا ضروری ہے، یہ بڑا پازیٹیو ہے۔ اور مولانا صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی دے پلے کچھ نہیں رہا، نون لیگ ویسے فارغ ہو گئی ہے، دوسرے لفظ مولانا صاحب جو ہے نا یہاں تو وہ PDM میں شامل ہو گئے ہیں اس چیز کے بعد کہ مولانا صاحب نے کسی کی ہدایت پہ یہ کیا ہے، تو یہاں پھر مولانا صاحب کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ مولانا صاحب کر کیا رہے ہیں۔ بالکل، آپ پہلے روز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب اس میں سین کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ ثاقب صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ تلوار لٹکتی تو نہیں رہے گی کہ جی کہ ابھی تو آپ کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے بیانات آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے؟ میرا نہیں خیال یہ اگر پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس رہے، سپریم کورٹ میں بھی کیس آ جائے، کیس چلتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، کوئی تلوار لٹکنے والی بات میں نہیں سمجھتا۔ بہت ہی اگر کوئی حد ہوئی تو انہوں نے کہا نا جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو وہ لے لیں گے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے۔ جب سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی ثاقب صاحب سپریم کورٹ کی جب بات ہو رہی ہے، آج سپریم کورٹ میں جو ہے کوئی تلخ کلامی کہہ لیں یا سخت جملوں کا تبادلہ کہہ لیں ججز کے درمیان ہوا ہے، 3 ججز کے درمیان اختلافات ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، ایک جج نے اپنے نوٹ کا ذکر کیا، دوسرے نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے یہ والا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہوا تھا اور کتنا یہ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے مشکل وقت ہے اگر اس طرح سے کھلی عدالت میں اختلافات سامنے آ جائیں گے؟ ایک چیز میں پچھلا والا جو بات ہم کر رہے تھے اس میں ایڈ کر کے اس طرف آتا ہوں۔ آج اڈیالہ جیل میں ایک 1 لائنر صرف ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، ہدایت دی گئی ہے سہیل خان آفریدی کو کہ آپ اپنی کابینہ خود سلیکٹ کریں، اچھا نہ میں کچھ آپ کو کہوں گا نہ کوئی اور کہہ رہا ہے، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ کل آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ سے جواب پھر ہم نے مانگنا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کابینہ بنائی تھی اور کیسے آپ نے اس کو آگے جو ہے وہ ڈیلیور کیا۔ یہ اڈیالہ جیل سے خبر تھی۔ تو جو آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا وہاں پہ ایک بہت ہی غیر معمولی یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو اگر لائیو ہوتا تو پوری دنیا پوری پاکستان جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتا، اور آج وہ کلپس وائرل ہو رہے ہوتے کہ ہمارے ججز آپس میں لڑ پڑے ہیں، مطلب یا ان کے درمیان جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ ہو، کورٹ روم بھرا ہوا ہو اور اس کے درمیان جو ہے تلخی ہو جائے۔ کل اس طرح ہوا تھا کہ جیسے جمال خان مندوخیل جو ہے بات کر رہے تھے تو جیسے عائشہ ملک بات کر رہی تھی، تو جیسے جمال خان مندوخیل نے بات کرنا شروع کی تو آپ نے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھی ہو، کلپ دیکھا ہو، تو وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ تو وہ شاید سیکوینس تھا۔ آج بھی اس طرح ہوا کہ انہوں نے کوئی سوال کیا سامنے کھڑے وکیل سے، تو جسٹس عائشہ ملک نے اس کا جو ہے وہ اپنی اوپینین جس طرح وہ ریمارکس کی صورت میں جواب دیا، وہ ڈائریکٹ نظر آ رہا تھا، جس کے بعد جو سپریم کورٹ کے رولز پر ایک تنازع کھڑا ہوا کہ
جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں فل کورٹ نے وہ ان کی منظوری دی ہے. فل کورٹ یعنی کہ 24 جج سپریم کورٹ کے. تو اس پر جسٹس عائشہ ملک نے وہاں ان کو بات کر ہی رہے تھے تو اس کے درمیان ہی ٹوکا. انہوں نے کہا نہیں فل کورٹ نے نہیں دی, میں نے تو خود اس میں اختلافی نوٹ لکھا ہے, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف جسٹس محمد علی مظہر بولے, انہوں نے کہا ہاں فل کورٹ نے نہیں دی, وہ سرکولیشن کے ذریعے ہوئی تھی, فل کورٹ بیٹھی نہیں تھی. اس پر جو ہے وہ یہ بات بڑھتے بڑھتے پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس عائشہ کو مخاطب کر کے 2 دفعہ کہا کہ ڈونٹ انٹرپٹ می. اور اس طرح کی سچویشن ہم بہت کم عدالتوں میں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کہہ دیا, جسٹس عائشہ بھی جو ہے وہ بول رہی تھی, تو جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا میٹنگ منٹس جو ہے وہ ابھی منگوائیں اور ابھی دیکھیں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا تھا. پھر وہ ایک لمحے پہ انہوں نے کہا کہ مجھے جھوٹا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سب کے سامنے, اور جو ہے وہ میں کلیئر کروں گا کہ یہ کیسے ہوا. پہلے انہوں نے کہا کہ ججز بیٹھے تھے, پھر کوئی اختلاف تھا, پھر سرکولیشن, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے منظوری ہوئی تھی. لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے اندر آپ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ججز کے درمیان ایک اختلاف رائے بہت بڑھ چکا ہے, تو وہ آج ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ معاملات ہیں ان پر بھی ہم نے بات کرنی ہے, کچھ سیاسی ہیں, کچھ عالمی معاملات ہیں ان پر بھی بات کرنی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. سیاسی صورتحال کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں جو محاذ شروع ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے بآسانی جیت لیا ہے, فتح کر لیا ہے. اور جو بھی باتیں ہو رہی تھی باقی حکومتوں کی جانب سے, پارٹیوں کی جانب سے کہ کے پی میں تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں, نہ مقبولیت رہی ہے, نہ پارٹی متحد ہے, وہ سب چیزیں بھی خاموش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بیانات تو بہت آ رہے ہیں لیکن وہ انٹینسٹی نظر اب بیانات میں نہیں آ رہی ہے کے پی کے حوالے سے. تمام صورتحال پر کہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے. رہنما جی ڈی اے سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سائرہ صاحبہ, جو کے پی میں صورتحال بنی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے اتحاد دیکھا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ 8 فروری سے چیزیں کچھ مختلف ہوئی ہیں؟ 8 فروری 2024 کی بات کر رہے ہیں جی. ہاں, مختلف ہوئی ہیں. وہ جو پارٹی ابھی دعوے دار ہے کہ شاید وہ اس کھیل میں شامل ہوتی اور اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آتی, ان کو بندے مینج کر کے نہیں دیے, تو مختلف ہی تھا. مطلب مطلب جیسے الیکشن کمیشن نے جو کیا 8 فروری 2024 سے پہلے اور پھر اس کا جو سارا کچھ ہوا مختلف تو تھا. پارٹی میں جو تھوڑا عرصہ پہلے ان کے بیانات میں یا سب چیزیں تقسیم نظر آ رہی تھی, وہ تقسیم ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے. اور بڑے عجیب سے کہ نقطے بھی اٹھائے گئے, جیسے گورنر صاحب نے کہا, لگتا ہے گورنر صاحب پہلے کسی بینک میں جاب کرتے تھے, کوئی چیک کیش ہونا تھا جو وہ سائن میں لا رہے تھے, تو کوشش تو انہوں نے بہت کی. محتاط رویہ ان کا, محتاط کیا. اب ان کو کنڈی صاحب کو اب دیکھیں نا, ان کے چیئرمین نے کنڈی لگا کے بند کر دیا کہ جائیں جا کر آئین اور قانون کے مطابق حلف لیں. تو بس ایسے ہی آپ دیکھ لیں, مطلب ایک نارمل پروسیجر تھا, اس پہ بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ہر ہفتے ایک نیا کھیل چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں پورے 4 دن سب کی بحث, سب کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, پروگرام دیکھ لیں, پھر اس کے بعد اب اللہ جانے اب اگلا نئی پرچی کی مسئلے کی نکلتی ہے اور پھر آپ اور ہم واپس اس سے شروع ہو جائیں گے. اچھا سائرہ صاحبہ, یہ تو بتائیے مجھے, یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا, یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. پی ٹی آئی وہاں پہ تو ثابت کر گئی کہ ہم مضبوط ہیں. آج بلاول صاحب نے اچانک کہا ہے, بلاول فیصلے کے بعد, کہ بھئی آپ کو آئین اور قانون کو دیکھنا ہوگا اور فوری طور پر آپ واپس جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے اپنا کہا کہ اپنا جہاز انہیں دیں اور لے کر وہاں جائیں اور جا کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں. اور دوسرا مجھے اس ہلکا سے اس میں بتا دیں, مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی حکومت کے کہنے میں پٹیشن میں چلے جاتے ہیں. مولانا صاحب کی سیاست کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس بھی بڑا وہ آتے رہے ہیں. دیکھیے کہ مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور جو کردار ادا کیا, جو وعدے وعید ان کے ساتھ تھے, وہ تو پورے نہیں کیے. انہوں نے مولانا صاحب کے کاندھا استعمال کیا, پھر ان کو مطلب یہ کہ وہ ایوان صدر بھی نہیں جانے دیا,
کہ چلے بھئی یہ ایوان صدر کا وہ. پھر اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں دیکھیں ان کی پارٹی کے ایک میں نے کوئی بہت پہلے انٹرویو سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا حصہ بقدر جسہ. اب جتنے ان سب کے جسے ہیں اس حساب سے تو حصہ ملا تو ہے لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی. یہ جو سیٹس ریزرو سیٹ ان کی جھولی میں آن گری ہیں تو وہی ساری بات ہے. مطلب ایک طرف آپ آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پہلے تو دیکھیں جو وہ سیٹس ریزرو ملی ہیں وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں نا کہ لوٹ کا مال سمجھ کے سب پارٹیز نے اپنے لیے رکھا. پھر اس کے بعد بھائی اس ملک کو کسی پٹڑی پر چلنے دینا ہے یا نہیں دینا, کہ ایک طرف سیاستدان آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے بلاول صاحب کے لیے بولا, آپ مطلب جو بھی پارٹی ہو, دیکھیں جو بھی پارٹی ہو, میری پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی اس پارٹی کے سربراہ یا چیئرمین کے اجازت کے بغیر کوئی چوں بھی کر سکتا ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنڈی صاحب کا یہ فیصلہ خود کا تھا تو یہ انہوں نے وہ کیا, اور آج انہوں نے بولا کہ ان کو جہاز دے دیں اور یہ جائیں اور آئین قانون کے مطابق کریں. 3 دن سے یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, اسی وقت کوئی بیان نہیں آیا. وہ تو جب لوگوں نے وہ کہا نا کہ یاد دلایا کہ بھائی آپ تو جمہوریت کے علم بردار تھے, حالانکہ وہ علم بردار نہیں ہے جو 26ویں ترمیم میں انہوں نے اپنا کندھا پیش کیا, اور ابھی بھی انہوں نے جو ایک صوبے میں وہ کہتے ہیں نا انتشاری صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ سارا سب ہو گئے اور پھر خدا نہ خواستہ اس پہ ہوتا اور پھر کوئی جھڑپ ہوتی. تو اس قسم کے میں کیا کہوں آپ کو. جی ثاقب صاحب. سائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو جیسے ہی یہ نامینیشن ہوئی تھی سہیل خان آفریدی کی پچھلے ہفتے, عمران خان صاحب نے کی تھی نامینیشن, جیسے ہی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اسی رات کو یہاں اسلام آباد سے وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ گئے زرداری صاحب کے پاس سندھ میں, اور وہاں جا کر بیٹھک ہوئی اور وہاں پھر سیز فائر فوری طور پر ہو گیا. اور ان کو ایسے لگ رہا تھا شاید کے پی میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار میں ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑے تو اس لیے سیز فائر پہلے کر لیا جائے, یہ ایک رائے تھی. تو اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر پھر ٹوٹے گا, پھر وہی بیان بازی جس طرح پہلے چل رہی تھی؟ دیکھیں جو ان کے اتحاد ہے نا وہ تو غیر فکری اتحاد ہے. وہ تو جو آپ اور ہم نے جب سے مطلب ہوش سنبھالا, مطلب اس دنیا کو دیکھنا شروع کیا, تب سے ایک دوسرا ان لوگوں کا ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اور اگر پچھلے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ معافی. تو بس اسی طرح ہی ہے. وہ دیکھیں نا کہ پہلے بھی تو میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا جب کوئی بات ہوئی تھی کہ جب کوئی یہ دونوں پارٹیز تو چوں چڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ادھر سے 2-3 کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے بانیے پی ٹی آئی کی, اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اکٹھے نہ بیٹھے تو چھوڑ دیا جائے گا اس شیر کو, اور پھر تم لوگوں کا جو بھی ہے سارا وہ ہے دھندا چوپٹ ہو جائے گا اور یہ سیاست سے آپ آؤٹ. پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے, آج پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہمارے خلاف تو سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے. سوشل میڈیا کمپین ایک دوسرے کو مطلب وہ سوشل میڈیا کمپین تو دیکھیں اس کو بولتے ہیں کہ کوئی ایک جو چیز ہے جو عظمہ بخاری صاحبہ نے باتیں کی یا مریم نواز نے یا جو ان کے سوشل میڈیا والے کراچی یا سندھ کے بارے میں, ابھی تو مرتضیٰ وہاب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کراچی کے اس میں, تو وہ تھی نا 17 سال سے کام کرنا تھا نا آپ نے. خالی 4-5 میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے ہی بولا تھا 5 ہاسپٹل ٹھیک ہے, بٹ اس کا پھر آپ 17 سالوں میں یہ پورا تو نہیں کر سکتے نا. تعلیم کا نظام یہاں تباہ, صحت کا نظام یہاں تباہ, جس طریقے سے یہاں پر جاب ملتی ہے تو کرے نا. تو وہ تو آپ لوگوں کو جب پتا چلا. اور پھر ساتھ بلاول صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی شہر کسی صوبے سے نہیں ہے بلکہ باقی ملکوں سے ہے, اور ہم اس میں بھی نمبر 1 ہیں. اف میرے خدا. ثاقب صاحب, رانا صاحب, میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ سانگڑ آئیں اور اس بیان کی خود ہی تصدیق کر لیں. بچپن میں پنجاب میں نالیاں دیکھی, میں نے کہا ہمیں کچے کے علاقے میں بلائیں جہاں سے ہم واپس نہ آ سکیں. ہاں جی, یہ ان کو بولے پہلے کچے کا علاقہ تو سدھار لیں. ایسے حالات ہے سین میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرا جو ضلع سانگڑ ہے وہ دیکھیں آفت زدہ ہوتا ہے اور حساس ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ آپ مرزا پور ہے ایک وہاں پر مطلب لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کوئی وہ نہیں. آپ وہاں پر جا رہے ہیں, وہاں پر کچی شراب کی بھٹیاں, وہاں پر آکڑا, وہاں پر آئس, وہاں پہ ڈرگس. کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ کون کیسی بات کرتے ہیں. 460 سانگڑ کے سکول بند ہیں, جو سکول کی حالت ہے. لوگوں کو انہوں نے بھکاری بنا دیا. آپ یقین نہیں کریں, نہیں اب وہ لوگ کمانے لائق بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. جو غریب لوگ ہیں نہیں اب وہ کرتے, ان کو بس
انہوں نے ایسا کر دیا. تو کون سی باتیں کرتے ہیں؟ آ کے مناظرہ کرنا ہے تو آ کے ہم سے کر لے مناظرہ, ادھر ان سے کیا کر رہے ہیں؟ جی ثاقب صاحب. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو عمران خان صاحب نے تبدیلی کی ہے خیبر پختونخوا میں, اور سہیل خان افریدی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے کہا آج سے ہی میں اقدامات شروع کروں گا, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اب جو ہے وہ ایک نئے رنگ روپ میں نظر آ سکتی ہے اور عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتی ہے؟ نیا رنگ روپ کیا؟ جو کراچی کی W21 بسوں کو رنگ کرنے کے بعد پیچھے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. کیا رنگ روپ؟ مطلب جس قسم کی بیان بازی آ رہی ہے, تو یہ تو دیکھیں جو بھی ہے قانونی جنگ سے ہی سارا کچھ ہوا جا سکتا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ خاموشی نہیں, آپ کی آواز ہر طرف ہی آ رہی ہے. جی 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 آواز آ رہی ہے. تو مطلب لائے عمل کیا؟ اب تو جو بھی ہے وہ قانونی جنگ ہے نا. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا, مطلب اب ایک طرف ہم نہیں بات کر سکتے. ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے کہ اب تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ احتجاج بھی اس ملک میں نہیں کیا جا سکتا, اس احتجاج میں بھی اب یہ مائیں اپنے بچے نہیں چھوڑیں گی کہ ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھ سکتی. تو جو کچھ مجھے یہ میرا ایک سوال ہے. آپ نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. سہیل خان جو ہے وہ ایک نیا ہے, ینگ ہے اور پاک قبائل سے ہے. اگر پورا کے پی کے متحد ہو گیا ہے تو پھر آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ تحریک نہیں چلے گی؟ تحریک کیا بحث کیا کہ بین بجانا, مطلب تحریک چلا کے دکھانے کیوں ہے؟ مطلب میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہی رانا صاحب. مطلب میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کر رہی. مطلب اب یہ کوئی عدالتی ہی فیصلے ہوں تو ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آ کے کوئی معجزہ, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دعا دی ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تعریفیں کی ہیں, تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو ان کی تعریفیں نہیں ہضم ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا پیار سے نہ بولا کر, دشمنی کا گماں ہوتا ہے. کہ صاحب تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا سارا صاحبہ, اب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, غزہ امن معاہدے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک جی. غزہ امن معاہدے کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی, آج بات بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پہلے مرحلے کا جو نفاذ ہے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے. اسرائیل کی ہٹ درمی تاحال برقرار ہے. رفح کراسنگ نہ کھولنے اور غزہ کے لیے امداد میں کمی کا کہہ دیا گیا ہے, اور اسرائیل کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ابھی تک صرف ہمارے 4 جو یرغمالیوں کی لاشیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں اور ہمیں کہا گیا تھا کہ تمام لاشیں پہنچا دی جائیں گی. اس کے بعد امداد میں کمی کا کہہ دیا ہے, اور ریڈ کریسنٹ کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر امداد نہیں پہنچ سکی ہے اس طرح سے جس طرح سے پہنچنی چاہیے. یہ ہم پہلے مرحلے کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم تمام نکات کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے جو 20 نکات ہیں. تو پہلے مرحلے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اسرائیل میں بھی دوسری جانب مظاہرے ہو رہے ہیں, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تاخیر کا شکار کیوں کیا یہ معاہدہ, اگر ہمارے یرغمالی واپس آ گئے ہیں تو یہ بہت پہلے واپس آ سکتے تھے, یا اپنے پولیٹیکل امیج کو بہتر کرنے کے لیے نیتن یاہو صاحب کیا. رانا صاحب کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے, اور آج بہت پہلا دن ہے, بہت پہلا دن, اور اس پہلے دن ہی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ جی کہ ہمارے تو یرغمالی ابھی تک جو ان کی لاشیں ہیں وہ نہیں آئی ہیں, امداد ہم اس طرح سے نہیں جانے دیں گے, رفح کراسنگ جو ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے. ابھی یہ پہلا دن ہے, اور آج 2 ڈرون حملے بھی کیے ہیں. جی آج غزہ پر 2 ڈرون حملے بھی کیے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 ہفتہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے. وہ بات سنا دیں, کل بات ہوئی تھی, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 1 ہفتہ دیکھیں, یہ بات ذرا سنائیے گا جو شو میں بات ہوئی تھی جب ہم امن کی بات کر رہے تھے کہ کیا امن قائم ہوگا, اس پہ کیا موقف تھا رانا صاحب کا؟ بالکل امن نہیں ہوگا. منصف کا کام ہوتا ہے, وہ دونوں طرف دیکھتا ہے. 150 دفعہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بمباری نہیں کریں گے, ہوئی بمباری, لوگ شہید ہوئے نہ, یہ پہلی جنگ بندی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت بتائے گا, یہ وقت بتائے گا, 1 ہفتہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور یہ باقی چیزیں کیا ہے. لیکن آج مجھے ایک بات بتائیں, آج بھی لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے, بڑے میں نے لیڈران کو دیکھا, لیکن سب بلاول ایک واحد تھے.
جنہوں نے شک کا اظہار کیا. یہ میں بلاول صاحب کو اس بات پہ بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ اسرائیل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پہلا دن 2 ڈرون حملے ہو گئے, پہلا دن وہاں پر امداد اس طرح نہیں پہنچنے دی گئی, پہلا دن راستوں کی بندش ہو گئی, پہلا دن اور باقاعدہ ایک دھمکی دے دی گئی, اور دھمکی یہ دی گئی کہ ہم پھر اس سے بھی خوفناک کچھ کریں گے. اس لیے کہ جب آپ جس کو منصب بنا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو, ٹرمپ صاحب وہاں بیٹھ کے قبلہ تعریفیں فرما رہے تھے ان کی, کہہ رہے تھے ایسا اسلحہ میں نے, کہتے ایسا ہتھیار میرے سے مانگا ہے جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ ہتھیار کس پہ استعمال ہوا ہے؟ وہ ہتھیار استعمال ہوا غزہ کے مسلمانوں پہ, وہ ہتھیار استعمال ہوا ایران پہ, وہ ہتھیار استعمال ہوا لبنان پہ, وہ ہتھیار استعمال ہوا شام پہ, عراق پہ, ایران پہ, اس کے بعد وہ ہتھیار ہوا ہے دمشق پہ ہوا ہے. کس مسلمان ملک ہوا؟ ایون وہ ہتھیار کویت پہ بھی استعمال ہوا ہے جب قطر پہ حملہ دوحہ پہ کیا گیا. تو کب کس پہ نہیں ہوا؟ جب منصب وہاں بیٹھ کے, منصب کا کیا کام ہوتا ہے بھائی, تو بھی بندہ پتر باندھ تم ہی باندھ. اور آج میں نے یہ کہہ دیا ہے, آج سے کل جب سائن ہو گئے ہیں, کیا اسرائیل کا حق بنتا تو اس کے بعد کچھ کرنا نہیں. یہ تو اب ان 20 ممالک کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے, میرے وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی جنہوں نے آج بڑی تعریفیں کی ہیں پھر آ کے, تو یہ تو ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. اگر پاکستان اس وہاں پہ سب سے فیورٹ تھا تو پھر پاکستان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جناب کیوں ایسے ہوا, کیوں ایسے کیا گیا. کل تو ہم نے ٹرمپ کی اتنی تعریفیں کر دیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تھی, پل باندھ دیے تعریفوں کے, ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں ٹرمپ کی ہو گیا. ثاقب صاحب کل بات ہو رہی تھی اس پہ, اور بڑے کلیئر اس پہ 2 موقف ہیں. ایک موقف وہ جو آپ کا کل تھا, اور بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ ہیں جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ جب فلسطینی خوش ہیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں آگے تو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک وہ رائے ہے جو کل بھی رانا صاحب کی تھی, آج بلاول صاحب نے بھی اس شک کا اظہار کیا تھا, اور پہلے ہی روز, ابھی پہلا مرحلہ ہے, اس کا نفاذ ہے, اس پر ہی اختلافات شروع ہو گئے. بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور جو رائے لوگ رکھتے ہیں وہ غزہ کے لوگوں کی وجہ سے رائے جو بنائی گئی اور بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور جو مسلم ممالک ہیں اس میں پیش رہے ہیں. پہلے امریکہ میں جو ہے وہ 2-3 دن جو بیٹھک ہوئی, پھر اس کے بعد ایک 20 نکات بنے, پھر اس نکات میں پھر ابھی اور ایشوز آئیں گے, پھر 20 نکات جو سامنے آئے, پھر بعد میں پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ہمارے نکات نہیں ہیں, پھر درمیان میں کیا ہوا, پھر جو جوائنٹلی کل جو ہے وہ دستخط بھی ہو گئے اور بڑی خوشیوں کا اظہار کیا گیا, اور جو ٹرمپ ہے وہ بھی اس کا پورا کریڈٹ لے رہے تھے. لیکن اس دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کے جو چند وہاں پہ ان کے پاس لوگ تھے, حماس کے پاس, ان کے لیے تو اتنی تگ و دو ہے, چند جو لاشیں ہیں جن پر غم و غصے کا اظہار کیا ان کے لیے تو اتنی تگ و دو ہے. لیکن دوسری جانب اسرائیل نے جو بمباری کرتا رہا ہے اس میں کئی 100 لوگ, جب وہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے رہے ہیں. مطلب جو فلسطینی ہے, جو غزہ میں بسنے والے انسان ہیں, ان کی وہ قیمت یہ نہیں سمجھتے, امریکہ بھی اسرائیل بھی. لیکن اسرائیل کے کسی ایک شخص کی قیمت کس طرح لگائی جاتی ہے, یہ بہت افسوسناک ہے. اور یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کو کچھ جوائنٹلی جس طرح ایکسیپٹ کیا گیا تھا, اب جوائنٹلی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ روکیں اسرائیل کو کہ وہ کیوں ایسی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. پھر جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے میں جتنی بھی شکیں ہیں اس پر عمل ہوتے ہوتے وقت بھی لگ جاتا ہے, تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک دن کے بعد یہ ایسا ریئیکشن یہ حیران کن ہے دنیا کے لیے. اور وہ لوگ جو مطلب رانا صاحب بھی, باقی لوگ بھی بہت سارے جو ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ آج تک اسرائیل نے کس معاہدے کی پاسداری کی ہے, ان کے خدشات تو درست ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے امن کیسے ہوگا, کیسے وہاں پہ غزہ کے لوگ جنہوں نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا, کچھ لوگ واپس آنا شروع ہوئے تھے, خوراک پہنچنا شروع ہوئی تھی, تو دوبارہ سے آپ جو ہے وہ اس طرح کریں گے؟ میرا خیال میں اس کا بہترین جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے
جوائنٹلی اسٹیٹمنٹ جو مسلم ممالک ہے اگر اسرائیل اسی پہ رہتا ہے تو ان کی جانب سے آنی چاہیے کہ یہ روکیں اسرائیل کو. اس پہ پراپر چیک ہونا چاہیے اور لمحہ بلمحہ جو صورتحال تبدیل ہوتی ہے اسی طرح سے ان ممالک کو فوری سٹیٹمنٹس بھی دینی چاہیے. رانا صاحب آج آپ نے ویژولز دیکھیں, جس وقت فلسطینی واپس جا رہے تھے, ایک باپ ہے وہ ابھی اسی گاڑی میں ہے اور وہ اس کی بچی اس کو نظر آ رہی ہے, وہ جو جذبات ہیں. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مجھے تو اسرائیلی فوجیوں نے یہ بتایا تھا کہ میری تو پوری فیملی کو مار دیا, تو وہ اپنی فیملی کو دیکھ کے سکتے میں چلا گیا. وہ کتنے مطلب کہ دردناک آج وہ ویژولز تھے اور دیکھے بھی نہیں جا رہے تھے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ خود کتنی اذیت میں رہتے ہوں گے وہاں پہ. انہیں ایک ذہنی اذیت, ایک جسمانی اذیت, اور دوسرا یہ کہ وہاں سے آنے والا شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو ذہنی طور پر ٹھیک رہے گا. ایگزیکٹلی اتنی اذیت دیتے ہیں. آپ نے سینیٹر مشتاق کی نہیں بات سنی؟ جی. آپ نے وہاں سے آنے والے باقی لوگوں کی بات نہیں سنی؟ کتنے دن, 4-5 دن رہنے والے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور جو عرصہ دراز سے 2 سال یہ جنگ چلی ان کے قید میں تھے, جو ہر رات مرتے تھے, ہر صبح مرتے تھے, ہر لمحہ مرتے تھے. تو بات یہی ہے جو کہیے نا ثاقب نے, اس بات ہے. میں نے کل بھی کہی تھی, پہلے بھی کہی تھی, ہمیشہ میں کہتا ہوں, وہ لاکھوں جو شہید ہیں ان کی جانوں کی کوئی قدر نہیں ہے. بھائی اگر تو آپ کہیں گے نا کہ 3 اور میزائل وہ مار دے, اور پھر آپ کہیں کہ ٹرمپ پھر اسے منع کرے, نہیں کرے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بالکل درست, یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ آنے والے دیکھیں, ایک شہید کی انہوں نے لاش دینے سے انکار کر دیا. جی ایسے ہی ہے. کیوں؟ دوسری بات یار, میرا ایک سوال ہے حاکم وقت سے, اپنے ملک کے حاکم, ہم تو ان سے کر سکتے ہیں نا. ہم نے تو ان سے کرنا ہے. انہوں نے کہا تھا وہ 20 نکات جو اب پیش کیے گئے ہیں یہ ہم انہیں قبول نہیں کرتے, تو پھر کیوں سائن کر کے آئے ہیں؟ سائن کیا انہی 20 نکات پہ ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے انہی 20 نکات پہ تو نئے نکات تو سامنے آئی نہیں. بالکل, یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ جو ثالثین ہیں انہوں نے کل اس پہ دستخط کیے اور حماس کی جانب سے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے کہ کتنی پاسداری اسرائیل اس معاہدے کی کرتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.